السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ چینل میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج ہم یہ جانیں گے کہ غیر محرم مرد کو دیکھنا کیسا ہے، مولانا طارق مسعود صاحب کے ذریعے سے۔ تنحى يا حزن واهجر فؤادا توكل بجد بعزم فصيح غیر محرم مرد سے پردہ غیر محرم مرد کو دیکھنا۔ آمنہ صاحبہ نے لاہور سے پوچھا ہے، میں نے ایک حدیث سنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین کو نابینا صحابی سے بھی پردہ کرایا، تو کیا ہم کو بھی عام لوگوں سے یوٹیوب وغیرہ پر ایسے ہی نظروں کی حفاظت کرنا ضروری ہے؟ دیکھیے، دونوں طرح کی حدیثیں ملتی ہیں۔ یہ بھی حدیث میں ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو کسی مرد کی طرف دیکھنے سے منع کیا، لیکن دوسری طرف یہ حدیث بھی ملتی ہے کہ آپ نے ایک صحابیہ کو حکم دیا کہ عدت گزاریں عبداللہ ابن ام مکتوم کے گھر میں، کہ وہ نابینا ہے کیونکہ ان کی نظر نہیں پڑے گی، لیکن ظاہر ہے جو صحابیہ عدت گزار رہی تھیں ان کی نظر تو پڑے گی نا، تو اس کی نبی نے رعایت نہیں کی، اس کا اعتبار نہیں کیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حبشیوں کا کھیل دکھایا ہے مسجد نبوی میں۔ ان تمام احادیث سے پتہ چلتا ہے، علماء نے یہ استدلال کیا۔ اسی طرح قرآن میں آتا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، مومن عورتوں سے کہیں اپنے نظروں کی حفاظت کریں۔ تو مومن عورتوں کو بھی چاہیے نظر کی حفاظت کریں، فضیلت کی بات تو یہی ہے۔ اور نبی نے جو اپنی زوجہ کو حکم دیا کہ عبداللہ بن ام مکتوم سے پردہ کریں، یعنی پردہ کرنے کا مطلب ان کو مت دیکھیں، تو یہ بھی احتیاط کی بیس پہ اور تقوی کے اعلیٰ درجے کی بیس پہ۔ اور اگر مرد یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی کسی مرد کو نہ دیکھے، شوہر یہ چاہتا ہے، تو پھر عورت پر لازم ہے کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے وہ۔ تو باقی دیکھنا جائز ہے یہ نہیں، تمام احادیث کو ہم سامنے رکھتے ہیں، تو جہاں ضرورت ہوگی وہاں دیکھنا جائز ہے، اور جہاں ضرورت نہیں ہے تو وہاں دیکھنا ناپسندیدہ ہے لیکن حرام نہیں ہے۔ حرام صرف وہاں ہے جہاں پر خطرہ ہو عورت کو، کہ دل میں فتنے کا خطرہ ہو، شہوت پیدا ہونے کا خطرہ ہو، عشق معاشقے کا خطرہ ہو۔ تو اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ جن خواتین کو کسی مرد کو دیکھنے سے اس کی طرف اٹریکشن ہو رہی ہے، دل میں خیالات آ رہے ہیں اور جو ہے وہ ایک جذبات مشتعل ہو رہے ہیں، تو ان کے لیے دیکھنا بالکل جائز نہیں ہے۔ یہ یوٹیوب کی دنیا، فیس بک، واٹس ایپ، اس نے بہت لوگوں کو، مردوں کو، عورتوں کو عشق معاشقے میں مبتلا کر کے ان کی زندگیاں تباہ کر دی ہیں۔ بعض دفعہ کوئی مذہبی اسکالر ہوتا ہے جس کو دیکھنے سے دل میں خیالات آ رہے ہوتے ہیں، کسی لڑکی کے لیے لڑکی کے دل میں خیال آ رہے ہوتے ہیں اور اس کے بارے میں جذبات مشتعل ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس لڑکی کے لیے اس مذہبی اسکالر کو سننا بھی حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو بلکہ صرف دیکھنے سے نہیں، بعض دفعہ صرف سننے سے بھی عشق پیدا ہوتا ہے۔ ایسے واقعات ہیں کہ کسی کو صرف سنا کرتے تھے اور اس کی آواز میں اتنی اٹریکشن تھی کہ اس پہ لٹو ہو گئے۔ تو جہاں بھی ذرا سا فتنے کا اندیشہ ہوگا نا، تو وہاں فوراً اس پہ پابندی لگائی جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے صرف اس کا شوہر اور شوہر کے لیے صرف اس کی بیوی کو رکھا ہے۔ اس کے علاوہ تمام راستے اپنی ڈیزائرز کو پوری کرنے کے، یا وہ تمام راستے جو شہوت کو برانگیختہ کرتے ہیں، ان پر اللہ نے سورہ نور میں پابندی لگائی ہے، سورہ حجاب میں بھی اور سورہ نور میں بھی۔ تو اس لیے ایک پاکیزہ معاشرہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، تو جہاں بھی ذرا سا فتنے کا اندیشہ ہوگا وہاں پابندی لگائے، وہاں عورت کے لیے دیکھنا جائز نہیں ہوگا۔ مرد کے لیے بھی عورت کو دیکھنا جائز نہیں ہوگا، عورت کے لیے بھی مرد کو دیکھنا جائز نہیں ہوگا۔ باقی دونوں میں فرق اس لیے کیا جاتا ہے کہ مرد جب عورت کو دیکھتا ہے تو فتنے کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے، عورت جب مرد کو دیکھتی ہے تو اس کا ریشو کم ہے فتنے کا، تو لیکن حکم دونوں کا سیم ہی ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ویڈیو میں آخر تک بنے رہنے کے لیے آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ۔ چینل پر نئے، چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔